وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاکہ نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سورہ اعراف قرآن مجید کی، میں نے گئے جمعے میں بتایا تھا کہ ہر نبی آئے، ہر نبی کو الگ الگ کمال ملے، لیکن ہمارے نبی کو جو سارے نبی کو ملا تھا وہ سب دے کر کے بھیجا گیا، اور ہر نبی الگ الگ قوم کے لیے، قبیلے کے لیے آیا، لیکن ہمارے نبی سب کے لیے آئے، ہمارے نبی سب کے لیے۔ اب اسی بات کو سورہ اعراف میں، قرآن میں دھیان دیجئے گا، ابھی تو مقدمہ چل رہا ہے سیرت رسول کا، کچھ باتیں ابھی ایسی بھی آئیں گی۔ میں نے بتایا نا کہ سیرت رسول جو ہے وہ نبی کا طریقہ، ہمیں کیسے جینا ہے وہ نبی بتائیں گے، ہم کیسے جی رہے ہیں ان سے ملائیں گے، تو دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، پھر ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا، سدھارنا، سمجھانا ہے۔ اسی لیے تو ہے یہ سب، نہیں تو تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بیٹھوں، آپ بھی بیٹھیں، درود پڑھیں، میں بھی درود پڑھوں، جمعے کا وقت ہو نماز پڑھنے، دیکھا کہ گھر بیرا کیا ضرورت ہے؟ میں کھڑا ہو کے کیا کروں گا؟ کہا اللہ رسول جی گالیوں کر، اللہ رسول جی گالیوں کرو، آئیں جنت میں بننا، مزہ کرو، گمے ہی کرو، یہ تو مزہ اچھی نہیں، یہ نہیں ہے جو کتابوں میں اللہ کے رسول نے ہمیں جینا سکھایا، رہنا سکھایا، کرنا سکھایا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ ساری باتیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو کچھ باتیں شاید آج ہضم نہ ہو، ایسی بھی ہوں گی، لیکن ہضم کرنے کے لیے تھوڑا تیاری کر لینا۔ تو قرآن سورہ اعراف، حالانکہ وہ لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں جن کو لاگو ہوتا ہے، لوگ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا سورہ اعراف میں، اس کا ترجمہ میں نے ابھی جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہاں یہ نہیں کہا، دیکھا آپ کئی جگہ آیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ہوتا ہے نا یہ، لیکن یہاں یہ نہیں ہے، یہاں کیا ہے
یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اب جب لوگوں آیا تو اس میں سکھ، عیسائی، ہندو، مسلم سب آ گئے، سب کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور کہلوا رہا ہے اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ ان سب زمین میں بسنے والے انسانوں سے کہہ دو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کہا اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے، نبی نے سارے یہود و نصارہ، عیسائی، پادری سب کو کہہ دیا۔ اب رسول کہہ دیے، کہہ کر چلے گئے نا۔ اب اس بات کو آج بھی تو ہے نا عیسائی، آج بھی تو پادری ہیں، آج بھی ہندو ہیں، آج بھی مسلم سب ہے۔ اب یہ کہنے کے سمے پہ کہہ گئے تو وہ اس وقت میں جتنے غیر لوگ تھے مسلمان کے علاوہ ان سب کے لیے رسول تھے، اور آج جتنے ان کے لیے ہیں کہ نہیں، قیامت تک جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں اللہ کے رسول۔ اب ان کو یہ پیغام پہنچائے گا کون؟ رسول قبر سے اٹھیں گے، آ کر کے جا کر کے ہر جماعت سے، یہودی سے، عیسائی سے، نصرانی سے جا کر کہیں گے یہ بات کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ایسا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ خبر پہنچائے گا کون؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب یہ بات کون بتائے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں، ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں اعلان کیا، ارے جلدی جاؤ مسجد نبوی میں رسول پاک کی میراث بٹ رہی ہے۔ کیا بٹ رہا ہے؟ میراث۔ اب میراث سمجھنا ہے تو جیسے کہ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، وہ جا رہا ہے، سکرات کا وقت ہے اور وہ حصے بانٹ رہا ہے اپنی جائیداد کے، تو وہ جو حصے بانٹے گا تو اس کے جو دیگر رشتہ دار ہوں گے وہاں خبر پہنچے گی، جلدی بنو اتے بھاگ پیتا، سمجھ اسے میراث کہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ابو ہریرہ نے کیا کہ مسجد نبوی میں جاؤ، رسول کی میراث بٹ رہی ہے، کہ رسول پاک کی وراثت ویچائی تھی ونو آئی۔ سب دوڑے ہوئے گئے، جا کر کے دیکھا کہ کیا بٹ رہا ہے، تو گروہ در گروہ مطلب ٹوڑی بو چار دو ماڑو بھیرا تھی نے کیک واتو کرنا کھرو کرنا والا جانے، تو 2 ایڈان 12 ایڈان 5 ایڈان 6 ایڈان 13 ایڈان 15 ایڈان گھیرو وری بیٹھا ہوا بدے نے ہکڑو کو گالیوں کر دو اور باقی جا سوڑ داوا۔ ابو ہریرہ نے یہ اعلان کیا کہ جا کے دیکھو میراث بٹ رہی ہے۔ اب وہ جو دوڑے ہوئے آئے انہوں نے دیکھا کہ بٹ تو کچھ نہیں رہا ہے، یہ لوگ کچھ سیکھنے سکھانے والا معاملہ کر رہے ہیں، ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ جو کھڑا تھا وہ سب کو سمجھا رہا تھا کہ کوئی کہتا ہے وضو ایسے کرتے، کوئی کہتا ہے طلاق کا مسئلہ ایسا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، یعنی حدیثیں سمجھا رہے ہیں، قرآن کی باتیں آیتیں سمجھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا معاملہ چل رہا ہے۔ ابو ہریرہ کو بلایا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میراث بٹ رہی ہے، تم تو کہہ رہے تھے کہ رسول پاک کی وراثت کی دولت رسول پاک جو چھڑی نے ویا یہ چیز بٹائی تھی، یہاں تو کچھ نہیں بٹ رہا ہے، کہ دیکھ نہیں رہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ علم بٹ رہا ہے، یہی تو رسول کی وراثت ہے۔ یہ وارث جے گنی گن دو، یہ چیز کے جے سکھی گن دو، اس چیز کو جو سیکھ لے گا اپنے سینے میں بسا لے گا وہ کل نبی نہیں رہیں گے، لیکن نبی کے بعد ان کا یہ کام، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں لے کر کے وہ جائے گا، وہ اپنوں کو بھی سمجھائے گا، پرائیوں کو بھی سمجھائے گا، ہندو کو بھی سمجھائے گا، مسلمان کو بھی سمجھائے گا، پارسی کو بھی سمجھائے گا، سکھ کو بھی سمجھائے گا، عیسائی کو بھی سمجھائے گا، ہر قوم کے لیے وہ جا کر جس کے پاس یہ ہے وہ جا کر سب کو یہ کہے گا، اور اسے ہماری اور آپ کی زبان میں کہتے ہیں مولانا یا باپو۔ علم اگر ہے تو خالی نہیں، خالی داڑھی والا باپو نہیں، علم والا، اور وہ بھی ایسا علم والا جو حقیقت میں چاہتا ہو
کہ اس قوم میں بھلائی پھیلے، وہ جسے علماء حق کہتے ہیں. ایک ہے علماء سو، وہ الگ ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اس لیے یہاں کیا بتایا کہ اللہ کے رسول کیا کہا کہ میں تم سب کی طرف، کسی ایک کی طرف نہیں آیا ہوں، کسی ایک کی طرف نہیں آیا ہوں، سب کی طرف آیا ہوں. اگر تو پیسے والا ہے تو تیرے لیے بھی لایا ہوں، اگر تو غریب ہے تیرے لیے بھی لایا ہوں، اگر تو عدل و انصاف والا ہے تیرے لیے بھی لایا ہوں، اگر تو حافظ ہے تیرے لیے بھی لایا ہوں، اگر تو عالم ہے تیرے لیے بھی لایا ہوں، اگر تو قاری ہے تیرے لیے بھی لایا ہوں، اگر تو سخی ہے تیرے لیے بھی لایا ہوں، اگر تو فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، جیسا ہے تم سب کے لیے میں کچھ لایا ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ سب کے لیے لایا گیا ہے. اب یہ بات اور ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ مولانا تیرے لیے بھی اس میں سمجھنے کی بات لایا ہوں، اور پھر میں اس، جیسے ابھی مان لیجئے میں اس مسجد کا امام نہیں ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہاں کوئی دوسرا بات ہو اور وہ ہمیں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ مولانا تیرے لیے بھی اس میں سے باتیں لایا ہوں، اور پھر میں کہوں کہ مولانا تو جی مسیح سنبھال اوپر حقلی سے بات مجھے نے بتانا دوبارہ نکلی. کس کو کہہ رہے ہو؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ مجھے کیا کہیں گے؟ مولانا تم مولانا ہونے تو کہ حقلی چھپاٹ کونی کہیں جی عمر فاروق جی، ابو بکر صدیق جی، موت کھانے جڑو نہیں رہے کیڑی گالیوں کرے. تو یہ حدیث تو تمہارے لیے بھی ہے، تو بھلے مولانا ہے لیکن تیرے لیے بھی ہے. تجھے بھی سمجھنا پڑے گا، سدھرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. تیری زبان تیری بھی نہیں چلے گی کیونکہ وہ تیرا امام ہے. سمجھ رہی ہیں آپ بات؟ قرآن حدیث یہ سب ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ہے. اگر ہم یہ سمجھنا سمجھانا بند کر دیں گے تب تو پھر آندھیاں چلے گی. آندھیاں چل بھی رہی ہیں پھر بھی ہم نہیں سمجھتے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول سب کے لیے. اب آئیے اگلی بات کہ پیغمبر اعظم نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی فکر، میں نے بجارت میں ابھی جو مجلس بتایا تھا کہ کتنی محبت کرتے ہیں رسول ہم سے. اور صحابہ کا تو قانون تھا ایک. اب آپ جو کھانا کھاتے ہیں، آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں. اب اگر مان لیجئے کہ گھر میں تو کئی جگہ 3-4 سالن بھی بنتے ہیں. اب مان لیجئے کہ کہیں کوئی سالن پکا ہے، کسی کو پسند نہیں ہے، وہ رکھ دے کہ بھئی یہ سائن پا کے نہیں پسند. کئی لوگ مچھی بھی نہیں کھا سکتے، کئی لوگ مغلے نہیں کھاتے، ہے نا، مچھی نہیں کھاتے، بھائی نہیں کھا سکتے، نہیں پسند ہے، نہیں کھاتے، کیا کریں. حالانکہ وہ سنت ہے نا. اب صحابہ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، صحابہ کا ایمان دیکھو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی صحابی کو دعوت دی، کھانے کے لیے گئے. اب کھانے کے لیے گئے تو لوکی جانتے نا، دودھی کا سالن سامنے رکھ دیا. اب دودھی کا سالن سامنے رکھا تو کہا یہ کئی کا سالن ہے؟ بتا دودھی کا ہے. تو انہوں نے یوں دھکا مارا، یوں، میں نہیں کھاتا، مجھے نہیں پسند. وہ جو جنہوں نے دعوت دی تھی وہ گھر میں گئے. یہ حکم ہمیں لاگو نہیں ہوتا، یہ صحابہ کا ایمان تھا. گھر میں گئے، تلوار لائے، اس کی گردن پر رکھی، کہا توبہ کر، توبہ کر، یا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا. کہا کیوں؟ کہا دودھی میرے رسول کو پسند ہے اور تو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں. تو جو رسول کو پسند ہے تجھے پسند نہیں تو پھر تو مسلمان کس بات کا رہا. اب تیرا ایمان گیا، اور ایمان جب جاتا ہے تب وہ مرتد کہلاتا ہے، اور مرتد کی سزا موت ہے. یہ صحابہ کا ایمان تھا. ہم تو اس گنتی میں نہیں ہیں. ہم تو بڑی بڑی باتوں میں کہہ دیتے کہ ہاں تم توجہ کر، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں. اب ہمیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ پاک اپنی تھپاٹ وجہ اڑائیں کہ ہم اگر میں سب میں چلے جائیں اور سامنے کھڑے رہیں تو عمر فاروق
اساں جی گل کرا تو آئیں جی نا اساں جی مولا نو آئی ایسا کہیں مولا نو ٹھیک ہے مسلمان آئے کہ نہیں. اگر ہمارا نام بڑو بڑا یہ جو بڑے ہم لوگ علماء لوگ مسجد میں دارو پڑھتا تھا نا جمعے اگر ہمارا نام مسلمان میں بھی آ جائے تو بچ گئے. ہماری بات کر رہا ہوں میں. تو زبان سنبھال کر بولے کہیں ایمان بڑا مشکل سے ملتا ہے چلا نہ جائے. تو کہتے ہیں کہ نبی سب کے لیے آئے, ہر قوم کے لیے آئے. ہمارا نبی بڑا نبی, ہمارے رسول بڑے رسول. اور ہماری فضیلت میں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان وہاں پر یہ لامقام پر جب معراج ہوئی تب کتنی بڑی جھوٹ ہمارے لیے لے لی تھی, کتنی بڑی جھوٹ لے لی تھی کہ کہا کہ اللہ میں میری امت سے بہت پیار کرتا ہوں, بہت چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس کا حساب تو نہ کرے میں کروں. اللہ پاک نے جو تو کے حساب دے دیا تو بدی کو معافج کری دیے. یہ تو نہیں میرا چاہیے, حساب تو کے نہ کرنا, حساب تو آمج کر دو. اب یہاں اندازہ لگاؤ کہ ہمارے رسول کو ہم سے کتنی محبت ہے اور ہم کتنے بے ایمان ہیں. ہم کتنے بے ایمان ہیں. ہمیں کوئی کہنے والا نہیں ہے. نہیں کہ ہمیں کوئی کہنے والا نہیں ہے. چاہوں گا تو مت چڑھدا بنے تھا, نہیں کہ جب چاہوں گا نہیں تو مت چڑھدا بنے تھا. ہمیں کوئی کہنے والا نہیں ہے. کہیں گے نہیں تو پھر ہمارے بچوں کی زندگی خراب ہوتی جائے گی دھیرے دھیرے. اس لیے ہمیں چاہیے رسول کی سیرت کو ہر بارہویں میں جو ہم سنتے ہیں, اس کے علاوہ بھی نیک پر آپ سنا کریں کہ رسول کیسے جیتے تھے, رسول نے کیا فرمایا ہے. تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے بھیجے گئے. ہر انسان کے لیے حضور پر ایمان لانا فرض ہے, ہر انسان کے لیے. بیضوی شریف میں ہے, اب جو جنگل میں پیدا ہوتا ہے نا وہ تو کہے گا کہ میرے پاس جی کون سا نبی آیا ہے, اسا کے تھوڑی خبر ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اسا تو چاہیے تھا, اسا خبر نہ بھی رونڈ ہے. جنگل میں جو رہتا ہے نا آدی واسی, اسے کیا پتا, وہ کہے گا ہمارے پاس قرآن کی آیتیں نہیں پہنچی, ہمارے پاس نبی نہیں پہنچے. جانتے ہو تو اللہ ان سے کیا کہے گا؟ اللہ ان سے کہے گا کہ تو جب بھوک لگتی تھی تو کیا کرتا تھا؟ جنگل کے پیڑ پودے پھل پھول کھا لیتا تھا. اچھا پیاس لگتی تھی تو کیا کرتا تھا؟ جی سمندر کا پانی پی لیتا تھا. اچھا یہ تیری عقل تجھے دی تھی, اس سے تو نے سوچ لیا کہ پانی یہاں ہے, بارش برس رہی ہے, سورج اگتا دیکھتا تھا, چاند دیکھتا تھا, آسمان سے بادل برستے دیکھتا تھا. لیکن تیری عقل نے تیری ضرورت کا کام کر لیا. بھوک لگی تو کھانا کھا لیا, پیاس لگی تو پانی پی لیا, تیری ضرورت کا سب کر لیا. تو نے یہ نہیں سوچا کہ پانی کیسے برستا ہے؟ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سمندر کی روانی یہ طغیانی کون کر رہا ہے؟ یہ کبھی بڑھتا ہے کبھی چڑھتا ہے, یہ ہوائیں کون چلا رہا ہے, یہ سورج کو نکال کون رہا ہے؟ یہ سب تو نے نہیں سوچا. کیوں نہیں سوچا؟ اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی جائے گا. یہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس کوئی آیا نہیں تھا. اور آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے, ایسا دور ہے, اس میں ایک چھپی ہوئی چیز یہ کہ علل اعلان ہے آج اسلام. آزان کہاں نہیں ہوتی, کہاں نہیں ہوتی. آزان میں تو کھلی دعوت دی جا رہی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد لا الہ الا اللہ. میں تو کہتا ہوں, میں نے ایک جگہ ابھی وہ آزان وغیرہ کا تھا نا, تو جب میں کھمبالیا میں تھا تو شاید میرے خیال وہ گودرا کان والا سمے تھا, تو تب بھی آزان وغیرہ کا مسئلہ تھا. تو میں نے صاحب کو کہا کہ آ تو اپنا ہمارے مفتی چھوٹ نہیں دیتے, باقی ایک عربی میں آزان ہونی چاہیے, بس یہ گجراتی میں بھی ہونی چاہیے ترجمہ, એટલે બધી ખબર પડે કે آزان میں کہتے کیا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں جس کے سامنے سر جھکایا جائے. اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں. حیا علی الصلاۃ, نماز کی طرف, حیا علی الفلاح, کامیابی کی طرف. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو ہر گھر میں جو آواز آتی ہے نا, دن بھر میں ہم کہتے ہیں, یہ 5 بار ہمیں یاد دلاتے ہیں, خاموش. دن بھر میں 5 بار
ہمارے گھر میں فجر کے بعد میں ہم نے بڑی بڑی نیگیں مار دی، آؤں چاہ تو عید تھی ہے، آؤں کرا عید تھی ہے، تا جوہر نہیں آ جاتی ہے، اللہ اکبر، تو چاہیے تھی اللہ سب سے بڑا۔ پچھی وری اثر سودی میں پاچھو کی کہڑو بولے بھی ہوئے گھمٹ وارو جملو تو پاچھو اثر میں یاد اچے کہ اللہ اکبر، موڈی نیچی کر اللہ وڈو ہے بیٹی تھی، یاد آتا ہے، اللہ یاد پانچوں ٹائم دلاتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، سب سے بڑھ کر اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ۔ یہ اگر اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے تو بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ تو نبی پر ایمان لانا سب پر فرض ہے، اور ایمان لانا مطلب کیا کہ مانتا ہوں تو بڑی مانتے ہیں، چلے گا۔ اور قرآن میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، لوگ اس گھمنڈ میں ہیں اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمائش نہیں ہوگی، نہیں، آزمائش تو ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ میں سچا ہوں یا میں اچھا ہوں کہنے سے کوئی نہیں مان لیتا، ہماری اچھائی ہمارے کردار میں جھلکنی چاہیے۔ میں رسول سے پیار کرتا ہوں یہ کہنے سے نہیں چلے گا، میرے اندر رسول کا پیار قوم کو دکھنا چاہیے۔ میں مسلمان ہوں یہ کہنے سے نہیں چلے گا، میری مسلمانی چہرے مہرے سے، میری بات چیت سے، میرے حال چال سے، میرے چال ڈھال سے جھلکنی چاہیے، تب جا کر کے یہاں والے مانیں گے۔ اللہ تو کب مانے گا؟ جب یہاں اسلام ہوگا۔ یہ تو یہاں والوں کو منوانے کی بات ہے، وہ تو پتہ نہیں کب مانے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں سب کے لیے ہوں، اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے بڑے بزرگ ہمیں اگر کسی کام کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں کچھ اگر سمجھاتے ہیں، تو ہمارے بڑوں کے سامنے خبردار زبان اونچی نہ کریں، ان کے دل کو نہ توڑیں۔ معلوم ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے گھر میں روزی تمہارے بڑے بوڑھوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن وہ تمہارے بڑے بوڑھوں کی وجہ سے قبول ہوتی ہے۔ اور ہم بڑے بوڑھوں کو تو کچھ مان ہی نہیں دیتے۔ ایسا نہ کیا کریں، ان کا دل نہ توڑیں۔ آج تم بڑے ہو گئے ہو، کل وہی تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھا رہے تھے، حساب سکھا رہے تھے، کل وہی تمہارے بڑے تھے، اس لیے ان کا دل نہ توڑیں۔ ان کا دل اگر ناراض ہوگا تو کل میدان حشر میں تو منہ دکھانے کی بات الگ ہے، دنیا میں ہی کہیں کے نہیں رہیں گے، دنیا میں ہی ہمیں بہت سارے دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہمارے بڑے بزرگوں کا سایہ قائم و دائم رکھے، اور ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اور یہ جو دوسری وہ سماج والے جو آئے ہیں تو بتا دوں کہ جو جہارت تھی اس میں جو جھولی پھری تھی 2650 روپیہ ہوا ہے اس کا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہر بار جہارت میں ہر بار نہیں پھراتے، جھولی آپ سب کو پتہ ہے۔ اگر کسی کی سامنے سے فرمائش ہے یا مسجد کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اور 2650 ایک ایسی رقم ہے کہ اس سے جو ہم نے سوچا تھا وہ تو ہونے والا ہے نہیں، اب تھوڑا اور جب بڑھیں گے تب شاید ہوگا۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کی، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔